ہمارا معاشرہ اور ماحول بظاہر تو ترقی پر جا رہا ہے۔ موبائل، نیٹ، گاڑیاں اور سہولتیں، آرائش اور نمائش، ہم ترقی پر جا رہے ہیں۔ سفر کے لیے ہوائی جہاز اور خلا میں سیارے انتہائی ترقی پر، لیکن درد کی دولت نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے درد کا احساس نہیں ہے، تو کیا ترقی ہے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تباہی کے دہانے پر ہیں۔ ہماری شخصیات تباہ ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں۔ لگتا ایسے ہے جیسے ہم راکھ کے ڈھیر پر کھڑے ہیں، بالکل انتہائی کمزور، ظاہری طور پر انتہائی خوبصورت، بناؤ سنگار، رکھ رکھاؤ، اشرف المخلوقات، انسان، مسلمان، مومن، لیکن اندر سے درندے، انتہائی گندے۔ آج کا انسان یہ شخصیت رکھتا ہے۔ صرف چند لمحات میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ حقیقت میں کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ مختصر الفاظ میں کہوں تو آج کے کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا حال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے آپ کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں جاتا ہے اور ایک نیا انسان بن کے باہر آتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور جو ہی پانی کے چند چھینٹے اس کے منہ پر پڑے تو اس کا اصل رنگ ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اور ماحول بظاہر تو ترقی پر جا رہا ہے۔ موبائل، نیٹ، گاڑیاں اور سہولتیں، آرائش اور نمائش، ہم ترقی پر جا رہے ہیں۔ سفر کے لیے ہوائی جہاز اور خلا میں سیارے انتہائی ترقی پر، لیکن درد کی دولت نہیں ہے، خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے درد کا احساس نہیں ہے، تو کیا ترقی ہے؟ کیسی شخصیت ہے یہ؟ خود کپڑے پہنے ہوئے ہے اور دوسرے اس کے سامنے ننگے ہیں، خود عالیشان کوٹھی بنائی ہوئی ہے اور دوسروں کو رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، خود صبح و شام کا ہزاروں میں کھانا کھاتا ہے اور کتنے ہی اس کے بھائی بھوکے سوتے ہیں، کتنے ہی ساتھی اور دوست فقیر اور مسکین ہیں۔ کیسی شخصیت ہے یہ؟ کیسا انسان ہے یہ کہ دوسروں کو دکھی کر کے خوش ہوتا ہے؟ یہ ہماری شخصیت ہے، دوسروں کو پریشان کر کے، دوسروں کو غمگین کر کے، ہمسایوں کو تنگ کر کے، ماں باپ کی بے ادبی گستاخی کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اور
کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کا فائدہ دیکھ کر، منافع دیکھ کر، گھر بنتا دیکھ کر، اجلا اس کا لباس دیکھ کر اس کو غشی کا دورہ پڑ رہا ہے۔ کیوں کہ وہ اتنا خوشحال کیوں ہے، وہ اس کے گھر میں اتنا امن کیوں ہے؟ یہ شخصیت ہے نا۔ قیامت کے دن کہا جائے گا جنوں تم نے انسانوں کو تنگ کیوں کیا تھا؟ تو جن کہیں گے ہم نے تنگ نہیں کیا، انسانوں نے چلے کاٹ کے ہمیں انسانوں کے خلاف استعمال کیا۔ کون چلوں کو کیلتا ہے؟ کون چلے کاٹ کے جادوگریاں سیکھتا ہے؟ یہ مولوی، یہ تعویذ فروش، کتنے گھروں میں انہوں نے لڑائی ڈالی ہوئی ہے۔ ساس جاتی ہے تو اس کو بھی تعویذ، بہو جاتی ہے تو اس کو بھی تعویذ، اور نجومیوں سے پوچھو تو کہیں گے فلاں تمہارا رشتہ دار، یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے۔ لڑائیاں، جھگڑے، خرابیاں، بربادیاں ہم خود کرواتے ہیں۔ فلاں آدمی کے خلاف کرو جی، تعویذ دو جی، فلاں آدمی، میرا بچہ کوئی نہیں، اس کے اتنے بچے ہیں، کرو، کوئی بچہ سلامت نہ رہے، سب بیمار پڑ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے کبھی خود بھی گڑھے میں گر پڑتے ہیں۔ آج کی شخصیت یہ ہے، خود غرضی عروج پر ہے نا؟ خود غرضی، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی بیمار ہے تو ہو جائے، کوئی کسی کا نقصان ہے تو ہو، ہمیں کیا لگے جی؟ کوئی بھوکا پیاسا، ہمیں پرواہ کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ بھوکے سوتے ہوں گے، کتنے ہی لوگ پریشان ہوں گے، دکھی ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ مکروز کو دیکھ کے دل کو سکون ہوتا ہے کہ یہ قرضوں میں دبا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہمارا آج کا اسلام ہے، یہ ہماری آج کی شخصیت ہے۔ قیامت کی نشانی خود غرضی عروج پر ہوگی، اپنی اپنی فکر، اپنا اپنا لحاظ، اپنا اپنا خیال، اور دنیا کی ہوس اتنی زیادہ۔ دنیا کی محبت تو دل میں ہو سکتی ہے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہوس، اس کی دولت بھی چھن کے میرے پاس آ جائے، اور نماز جاتی ہے تو جائے، روزہ جاتا ہے تو جائے، دنیا کی ہوس، اور اس کے لیے دین کا استعمال۔ لالچ دنیا کا ہے، دنیا کے لیے روزہ چھوڑ رہا ہے، اور پوچھو روزہ کیوں چھوڑا ہے؟ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، روزہ چھوڑا ہے، میں درود پاک تو پڑھتا ہوں۔ درود پاک تو تم سے زیادہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ دنیا کی ہوس، پیسہ دولت کما لو، دین جاتا ہے تو جائے، اسلام جاتا ہے تو جائے، بے پردگی ہوتی ہے تو ہو جائے، دولت آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ اسی طرح آج کے انسان کی شخصیت خود متقی بنتا ہے، پارسا بنتا ہے، کہتا ہے میں کسی کی اصلاح کے لائق نہیں، یعنی کوئی میری اصلاح کرے، میں دوسروں کی اصلاح کرنے والا، میرے اندر خامی کوئی نہیں، میرے اندر خرابی کوئی نہیں، میرے اندر کمی کوئی نہیں، میں فرشتہ، میں بہت اعلیٰ انسان، اور دوسرے شیطان، گناہگار، نافرمان، برے، بدکار، غلیظ، جو کچھ ہو سکتا ہے کہتا ہوں، سب سے بہتر میں ہوں۔ یہ ہے آج کے انسان کی پہچان۔ میرے اوپر کوئی اصلاح میری نہیں کر سکتا، میں دوسروں پر تنقید کر سکتا ہوں،
اسی طرح مایوسی، یہ بھی ہمارے ماحول میں ہے۔ آج کا شخص مایوس بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اصلاح کرنے والا بھی مایوس ہو جاتا ہے، کروانے والا بھی مایوس ہو جاتا ہے، غریب بھی مایوس ہو جاتا ہے، بیمار بھی مایوس ہو جاتا ہے، بے اولاد بھی، مقروض بھی، غمگین بھی، حالانکہ مایوسی گناہ ہے۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ ضدی بن گیا ہے، ضدی۔ کسی کو کہو نا کہ گناہ چھوڑ دے، میں نہیں چھوڑتا، میں نہیں چھوڑتا، تمہیں کیا لگے، میرا اپنا دین ہے، میرا اپنا اسلام ہے، سیالکوٹ کا برانڈ ہے، بڑی اچھی کی اچھی کوالٹی ہے، ورائٹی ہے، سیڈیز گندی، فلمیں، ڈرامے، گانے، نشہ، جوا، نہیں چھوڑتا میں، ضد۔ اور اصلاح کرنے والے سے کہو کہ تم ذرا اپنا انداز بدل لو، اچھا انداز اختیار کر لو، تھوڑا سا وقفہ ڈال کے اس کے پاس آ جاؤ، وہ بھی کہتا ہے نہیں، ابھی سمجھانا ہے، آج ہی سمجھانا ہے، ابھی فتویٰ لگانا ہے، ابھی اس کو جہنم جنت میں بھیجنا ہے۔ دونوں طرف ضد۔ بھائیو، آج ہم گلہ کرتے ہیں نا کہ اسلام دنیا میں غالب کیوں نہیں؟ اسلام تو غالب ہے بھائیو، مسلمان غالب نہیں ہے۔ اور یہ مسلمان غالب ہونے کے لائق بھی کیسے کہتے ہیں ہم دنیا میں اسلام آئے، آنا چاہیے، لیکن یہ مسلمان لائیں گے دوسروں کے منہ سے لقمے چھیننے والے، دوسروں کا نقصان دیکھ کے خوش ہونے والے، ماں باپ کو گالیاں نکالنے والے، یتیم بچوں کا مال کھانے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والے، یہ اسلام لائیں گے؟ مالک کا نقصان کرنے والے مزدور اور مزدوروں کے حقوق کھانے والا مالک، علماء کی توہین کرنے والے مقتدی اور حق چھپانے والے مولوی، یہ اسلام لائیں گے؟ نہیں، ان کے ہاتھوں اسلام غالب کبھی نہیں آئے گا، وہ کوئی اور نسل ہوگی۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ کچھ اور لوگوں کو لائے گا کعبے کو پاسباں مل کے صنم خانے سے، تو اسلام غالب کرنے والے ہوں گے۔ فرقوں، گروہوں، پارٹیوں، جماعتوں، برادریوں، ملکوں، وطنوں، رنگوں نسل میں تقسیم لوگ اسلام کبھی نہیں لا سکتے بھائیو۔ اللہ کی رحمت آپس میں تقسیم لوگوں پر نہیں آتی۔ کیوں نہیں بارشیں ہو رہی؟ کیوں اللہ کے عذاب آ رہے ہیں؟ کیوں اسلام آج ہم غالب نہیں کر رہے؟ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے۔ دوستو، آج کی شخصیت، آج کا انسان، آج کا کلمہ پڑھنے والا اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں، اپنا نقصان بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی خراب کرتا ہے، ایک دوسرے کو گرانے کا شوق۔ ماں بیٹے کا نقصان کر رہی ہے، ایک کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، دوسروں کو چھوڑا ہوا ہے۔ بھلا اس ماں سے پوچھے کیا باقی تیرے بیٹے نہیں؟ اس باپ سے پوچھے باقی تیرے بیٹے نہیں؟ ایک کو حصہ دے دیا، میرا لاڈلا، میرا پیارا، باقی کس کے بیٹے ہیں؟ شریعت کہتی ہے کسی ایک کو دے نہیں سکتے، باقی کا حق چھین نہیں سکتے۔ جو ماں باپ کریں گے قیامت کے ان کا گریبان ہوگا، اولاد کا ہاتھ ہوگا، مجرم ہوگے ماں باپ۔ ماں باپ بھی زیادتیاں کرتے ہیں، اولاد ماں باپ پر زیادتیاں کر رہی ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا نقصان کرتا ہے، اپنا نقصان گوارا نہیں اور دوسروں کی زندگی بھی گوارا۔ آج کا انسان چاہتا ہے ساری دنیا مر جائے، میں اکیلا دنیا میں رہوں، سب قبرستان میں ہوں، روڈ پہ گاڑی چلانے والا اکیلا، مارکیٹ میں دکان میری اکیلے کی ہو، فیکٹری میرے اکیلے کی ہو، عالم، مولوی، مفتی، پیر، اکیلا ہی میں دنیا کے اندر ہوں، تاکہ سارے مرید میرے، مقتدی میرے، سارے نمازی میرے۔ آج کے انسان کی یہ سوچ ہے، مفادات کی محبت، مفادات کی محبت ہے نا، پیسے کی محبت ہے، پیسہ ملے گا تو محبت، پیسہ نہ ملے تو۔ ماں بھی محبت کرتی، باپ بھی محبت کرتا،
بھائی بھی محبت کرتا، دوست بھی محبت کرتا نہیں، پیسے سے محبت ہوتی ہے، پیسہ دو تو عزت کرا لو، پیسہ دو تو وقار بحال کرا لو، پیسہ دو تو دوستی لگا لو، پیسے کے بغیر کچھ نہیں۔ ایک بات کہوں، میں بھی شامل ہوں بھائیو، آپ بھی شامل ہیں، ہم سے تو مردے بہتر ہیں، ہم سے تو مردے بہتر ہیں۔ یہ پاس قبرستان ہے، کبھی آواز آئی؟ چیختا چلاتا انسان، شور مچاتا، ہارن بجاتا، گالیاں نکالتا، بد زبانیاں کرتا اور زبان سے گندے بول بولتا، بد زبانی کرتا، زبان سے گالیاں، منہ پہ نالیاں، سگریٹ کی، نشے کی، سارا کچھ یہ مردے کرتے ہیں۔ کیا ہم سے مردے بہتر نہیں؟ آج کا انسان فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، گانے گائے، نشے کرے، سود کھائے، جھوٹ بولے، کیا مردے یہ سارے گناہ کرتے ہیں؟ مردے بہتر۔ خاموش، جہاں ہے بریک لگی ہوئی ہے، رک گئے، اعمال نامے رب کے سامنے پیش ہو گئے۔ آج کا انسان آپس میں لڑتا ہے، کبھی مردے آپس میں لڑے، جھگڑے، فرقے بنے، گروپ بنے۔ قبرستان بہتر ہے، اس آباد دنیا سے قبرستان بہتر ہے۔ باپ بیٹے کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے اور اولاد ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے والی، بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ساس بہو لڑ رہی ہے، بہو ساس لڑ رہی ہے، کہیں ساس کی زیادتی، کہیں بہو کی زیادتی۔ بتاؤ بدکاریاں کون کرواتی ہے؟ بے پردہ عورت، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے، پاؤں میں پزیب پہن کے، خوشبو لگا کے، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر کر کے، یہ کس کی بہن ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ کس کی بیوی ہے؟ یہ کس کی ماں ہے؟ کون ہے یہ نشہ کرنے والا، گالیاں نکالنے والا، چوک چوراہے میں کھڑا دوسروں کی بہنوں پہ، بیٹیوں پہ نظر رکھنے والا، موبائل پہ ان سے باتیں کرنے والا، ان کو لوڈ کروانے والا، دوستیاں لگانے والا؟ سوچ، تیری گھر میں بہن نہیں ہے؟ دوسروں کے گھروں میں نقب لگانے والے، چوریاں کرنے والوں کے اپنے گھر میں بھی چوریاں ہو جاتی ہیں، اپنے گھر میں بھی نقب لگ جاتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہے؟ عشق معشوقی کے ڈرامے ماں بیٹا کٹھے بیٹھ کے دیکھے، یہ معاشرہ ہے؟ باپ بیٹی کٹھے فلم بیٹھ کے دیکھے، کیا معاشرہ ہے، کیا ماحول ہے؟ میرے محترم دوستو، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ سربراہ کی ڈیوٹی ہے پیسہ کمانا، ماں کی ڈیوٹی ہے بازار میں جانا، بچیوں کی ڈیوٹی ہے کالج میں، پارک میں سیر و تفریح کرنا، بچوں کی ڈیوٹی ہے ہاتھوں میں یعنی کیا شوق چڑھ گئے ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ کل کو اور شوق بڑھے گا تو شاید آپریشن کروا لیں، لڑکی بننے کا شوق آ جائے۔ کیا شوق آئے ہوئے ہیں؟ مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں، عورتیں مرد، عورتوں کے گلے میں دوپٹہ، ایک دوسرے کے خلاف۔ لعن اللہ، رب کی لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں۔ مردوں کے کپڑے دیکھ لو عورتوں جیسے، عورتوں کے دیکھو مردوں جیسے۔ سچ کہوں، جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے، مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے، عورت مرد، وہ کسی تیسری نسل سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ خناس ہوگا، وہ بے ایمان ہوگا، وہ شیطان ہوگا، جس کو مدینے والے کا اسوہ حسنہ پسند نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ابی و امی کا حلیہ پسند نہیں، کردار پسند نہیں، اس کو اوباما، اس کو منموہن، اس کو گوئیے، میراثی بانڈ طبلے بجانے والے پسند ہیں، تو وہ انسان کہلوا سکتا ہے؟ کیا شخصیت ہے بھائیو آج ہماری، کیا چال ہے ہماری، کیا ڈال ہے ہماری، کیا انداز ہے ہماری، کیا عادات ہے ہماری؟ گناہ کر کے فخر، ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ رب سن نہیں رہا؟ رب چاہے تو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے، رب چاہے تو غرق کر دے، رب چاہے تو بالکل ختم کر دے۔ گناہ کر کے فخر، گناہ کر کے اکڑ، گناہ کر کے۔ دوستو، یہ جماعتیں، یہ گروہ، یہ پارٹیاں
तुम्हें नहीं बचाएंगी। क़यामत के दिन ये कहोगे गुनाह किए थे, गलतियां की थी, नाफरमानियां की थी, मगर मेरा चूंकि फलां फिरके, फलां मसलक, फलां जमात से ताल्लुक था, माफी मिल जाएगी। या फातिमा अनकिज़ी नफ्सक मिनन नार, ऐ फातिमा तू भी अपने आप को जहन्नम से बचा लेना, मैं कायनात का सरदार किसी काम नहीं आऊंगा। और हमें मान है, हम फलां प्रोग्राम करवाते हैं, इश्तिहार छपवाते हैं, हमने जी फलां जलसा किया है, हमारा फलां फिरके गरोह पार्टी फलां पीर साहब का हाथ पकड़ा हुआ है, फलां के मुरीद बने हुए हैं, फलां की बैत की हुई है, फलां का गले में और तवीज बना हुआ है, हाथ में इमाम जामन बांधा हुआ है, गले में मेरे भाइयों सारे चक्कर चलाए हुए हैं, घर में लोहे महफूज लटकाई हुई है, कभी हाथ जोड़ के तौबा भी कर लेते हैं। और दोस्तों ये पीरी मरीदी, ये सारे मामलात किसी काम नहीं आएंगे। पढ़ो रब का कुरान, सूरतुल बकरा पढ़ो, आल इमरान पढ़ो, अन्निसा पढ़ो। क़यामत के दिन कोई बड़े से बड़ा भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर नेक वली होगा, दीनदार होगा, अमल करने वाला होगा, वो कहेगा अल्लाह मैंने नहीं कहा था इनको, इन्होंने खुद सारे काम किए, वो जन्नत में चला जाएगा, ये मरने वाले जहन्नम में चले जाएंगे। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला व क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला। काश हमने अल्लाह की बात मानी होती, अल्लाह के रसूल की बात मानी होती, हमने अपने बड़ों की, अपने चौधरियों की, अपने सरदारों की, अपने लीडरों की, अपने कायदीन की बात ना मानी होती। क़यामत के दिन अगर नेक होंगे वली बख्शे जाएंगे, और अगर पटाखे चलाने वाले हुए, भंग पीने वाले हुए, चिमटे बजाने वाले हुए, नमाजें छोड़ने वाले हुए, अली को मुश्किल कुशा कहने वाले हुए, रब मुश्किल कुशा है, रब्बे मोहम्मद अलैहिस्सलाम की कसम है, दुनिया भर के लोग अल्लाह की मखलूक है, खालिक अल्लाह, राज़िक अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह। अली रज़ी अन्हु का भी मुकाम है, अबू बकर का भी मुकाम है, उस्मान का भी मुकाम है, उमर बिन खत्ताब का भी मुकाम है, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। मगर रब की मखलूक है, कभी खालिक हो सकते नहीं। क्या हो गया हमारे मुआशरे को भाइयों? अपनी अपनी ड्यूटी है, अपने अपने काम हैं, फैक्ट्री मेरी, मजदूरी मेरी, नौकरी मेरी, दुकान मेरी, लेकिन दीन का काम ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये औरों का काम है। आज दीन के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? कौन देते हैं बच्चा दीन को? क्या किसी अमीर ज़ादे ने, क्या किसी अमीर कबीर ताजर सनतकार ने, ओहदेदार ने अपना बच्चा दीन को दिया? मौलवी साहब से बात हुई, अपने बच्चों को वो डॉक्टरेट, साइंस, पता नहीं क्या कुछ पढ़ा रहे थे, कुरान का तर्जमा नहीं, LLB करा रहे थे। हमने कहा कि अपने बच्चों को दीन क्यों नहीं पढ़ाया? कहने लगे मैं खुद पछता रहा हूं पढ़ के। ये हैं दीन के वाली वारिस। और हम मदरसे में बच्चा कौन सा लेके जाएंगे? तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। कौन सा बच्चा लेके जाएंगे? कारी साहब इसको दाखिल कर लो। क्यों? स्कूल में दाखिल करवाया था, वहां चला नहीं, इसको दीन पढ़ाने आए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। नेकी होती वही है जो अपनी पसंदीदा चीज रब के रास्ते में पेश की जाए। हमारा मुआशरा, हमारा माहौल, खराबियां, बर्बादियां, तबाहियां घरों में बाहर क्यों पैदा हो गई? हमारी अपनी गलती है, हमारा अपना कसूर है, हमारी अपनी कोताहियां हैं। अखलाकी ज़वाल, रोड पे खड़े गालियां निकाल रहे होते हैं, जबान पे गंदी गालियां, मुंह पे सिगरेट लगाया होता है। ये कौन है? ये मुसलमान है, इसका नाम अब्दुल्ला होगा, तैयब होगा, अब्दुर्रहमान होगा, इसका नाम हमजा होगा, हंजला होगा, और गालियां निकाल रहा है फिल्में देखे हुए। ये कौन है? अखलाकी ज़वाल, लड़कियों को तक रहा है, नजरें लगाए हुए है, अखलाकी ज़वाल। साफ बात है, काफिर गालिब नहीं आए, मुसलमान खुद शिकस्त खा चुके हैं। फिल्में, ड्रामे, गाने हमारे घरों में चलते हैं, टीवी लेके घर में आगे, बीमारी पाल ली हमने अपने घर में, सारा गंद, सारे फैशन घर से शुरू होते हैं। पूछो ना अपने लड़कों से, कभी पूछा तुमने मेरे मोहतरम वालिदैन, तुम्हें ये तो बड़ा याद होता है, दुकान पे नहीं आए जी, फैक्ट्री में नहीं गए जी, स्कूल में नहीं गए जी, पार्क में या अकेडमी में नहीं पढ़ा जी, इन्होंने ड्यूटी सही दी नहीं जी, मैट्रिक में फेल हो गए जी। कभी तुमने ये भी पूछा अपनी औलाद से, ये फुटबॉल की तरह कटिंग तुमने क्यों बनाई?
गूंगे बन जाते हैं। वो वालिदैन गूंगे शैतान है जो अपने औलाद को नमाज का नहीं पूछते, अपनी औलाद को दीन का नहीं पूछते, दाढ़ी मूंडने का नहीं पूछते। क्यों मूंडी तुमने? ताश के पत्ते खेले नहीं रोका, नशा किया नहीं रोका, सिगरेट के कस लगाए नहीं रोका। अकेडमी का पूछेंगे, कॉलेज का पूछेंगे, स्कूल का पूछेंगे, कौन से ये मोहतरम वालिदैन है? कल को गिरेबान होगा इनका, हाथ होगा बच्चों का कि तुमने हमें समझाया क्यों नहीं था। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, सोचो अपनी जिम्मेदारी क्या है। क्या ये हमारा मुआशरा दीनी कहलवा सकता है जहां दीनदार ने गिरेबान पकड़ा हुआ हो? मौलवी साहब दूसरी मस्जिद के मौलवी साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हो, इसको हटाया जाए, मुझे लाया जाए। वो मुआशरा दीनदार है? अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए ब्लैकमेलिंग मौलवी करे, वो भी जुर्म है। ट्रैफिक पुलिस वाला करे, वो भी जुर्म है। ये मुआशरा दीनी है ना? दीनदार को पसंद नहीं करते। खुश होना चाहिए ना कि चलो माशाल्लाह ये भी प्रोग्राम हो रहा है, ये भी दर्स हो रहा है, ये भी मेहनत हो रही है, चलो खुश होना चाहिए। मगर हसद की आग में जल जाते हैं, हसद की आग में मर जाते हैं। ये दीनदारी है? अच्छा जी, फलां की मस्जिद में रश बड़ा पड़ता है, फलां प्रोग्राम में दुनिया बड़ी आई हुई थी, खत्म ही हो जाए, मारी जाए, तबाही हो जाए, जेल में चले जाए, कोई मसला ही बन जाए, इनका हथकड़ी लग जाए इनकी, ये दीनदारी है? एक बैनर लगाता है, दूसरा उतार देता है, ये दीनदारी है? हमारी मस्जिद में तुम्हारा इश्तिहार नहीं लग सकता, ये दीनदारी है? माशाल्लाह मिसाली मुसलमान है, यहाँ सियासतदानों के इश्तिहार लग सकते हैं, यहाँ सियासियों के, यहाँ हुकूमतियों के इश्तिहार लग सकते हैं, मगर फला मौलवी साहब का, फला आलिम दीन का इश्तिहार लगने नहीं देंगे। लग गया तो फौरन फाड़ देंगे। ये दीनदारी है? ये मुआशरा हमारा दीनदारों वाला है ना? ग्रोहों, फिरकों, ग्रुपों में तकसीम, मुल्कों वतनों में तकसीम, अपने अपने बोर्ड, अपने अपने नाम, अपने अपने इश्तिहार, ये दीनदारी है हमारी? छोटा सा इश्तिहार पे नाम छप जाए ना मौलवी साहब का, मैं नहीं आऊंगा दर्स पे, बीमार हो गया हूं। क्यों? इसलिए कि साथ लकब नहीं लिखे गए थे, साथ अलकाब नहीं लगाए गए थे। हाँ, अगर आ जाए, पैसे कम दिए जाए, अगले मरतबा चलो देखूंगा तुम्हें, टाइम नहीं दूंगा। ये दीन का काम करने वाले वो हमारे असलाफ थे माशाल्लाह, दीन का काम कर गए, कुर्बानियां पेश कर गए, अपने हाथों पैसे लगा के दीन का काम करते रहे। आज हमारा मुआशरा भाइयों कब तक ऐसे रहेगा? कब तक ये लड़ाइयां आपस में, झगड़े, नीचा दिखाना, जल जाना, हसद में मर जाना, दीनदारों का दीनदारों के खिलाफ बातें, प्रोपेगेंडा, धमकियां, ऊंच नीच सारी? कब तक? सड़क खराब हो तो गाड़ी ना चले, और बंदा खराब हो तो, इंसान खराब हो तो, सड़क गंदी हो, आलूदगी फैले और बंदा गंदा हो तो। भाइयों, कोई भी घर उस वक्त तक तामीर नहीं होता, आप सोच बनाए मैंने घर बनाना है, नक्शा भी बनवाएं, तसव्वुर में भी लाएं, सीमेंट नहीं लाते, बजरी नहीं लाते, ईंटें नहीं लाते, मिस्त्री नहीं लगाते, घर बन जाएगा? शेख चिल्ली नहीं बनना, अमल के मैदान में आना है। लेकिन हम बड़े कमजोर हैं, हम बड़े कमजोर हैं। सलाहुल उम्मा अलुव्वुल हिम्मा के अंदर शेख सईद अफ़ानी हफ़िज़हुल्लाह ने कुछ मिसालें पेश की हैं। कहते हैं हम तो शहद की मक्खी से भी कमजोर और गए गुजरे। थोड़ा सा शहद बनाने के लिए तुम्हारे लिए शहद की मक्खी कितना सफर करती है, और ये हद हराम घर में बैठा हिलता नहीं, औरतों की तरह घर में बैठा हुआ है। औरत नौकरी करेगी, औरत मजदूरी करेगी तो मैं खाऊंगा। शहद की मक्खी कितना सफर करती है? ये शहद की मक्खी हमसे आगे निकल गई, हम पीछे रह गए। आज हमें अपने जिंदगी के मकसद का पता नहीं। जिंदगी का मकसद क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। जिंदगी का मकसद एकेडमी, कॉलेज, डिप्लोमा, सनद, डिग्री। जिंदगी का मकसद घर तमीर करना, ये जिंदगी का मकसद है। जहालत की इंतहा है। एक बंदा कहता है रमजान में ना
جتنے مرضی 2-4 دن ٹھہر جو، رمضان میں کپڑے خریدنا، جوتے خریدنا، رمضان میں جو لوگے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ کیسی عجیب فتوے، کیسے عجیب مسئلے۔ زندگی کا مقصد مجھے پتا نہیں اور گائے کو پتا ہے۔ ایک آدمی گائے کے اوپر سوار تھا، ابو داؤد کی حدیث ہے، گائے کے اوپر سوار تھا تو گائے نے بول کر کہا ان لم یخلق لہذا، اور میرے اوپر سواری کرنے والے، ہمیں اس مقصد کے لیے رب نے نہیں پیدا کیا ہے۔ گائے بتاتی ہے وہ بندہ گدھے سے بھی بدتر جس کو رب کا گھر مسجد کا پتہ نہیں، سینمے کا پتہ ہے، فلموں کا پتہ ہے، ڈراموں کا پتہ ہے، قرآن کا پتہ نہیں، فاتحہ کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں۔ گدھے کو بھی اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے مگر کلمہ پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہے۔ جو بندہ رب کا در چھوڑ کے دوسروں کے در پہ سر جھکائے، پتھر کو، مردے کو، صنم کو، قبر کو سر جھکائے، اور بھائیو ہدہد اس سے بہتر ہے کہ نہیں؟ ہدہد نے کہا تھا اللہ یسجدوا للہ، یہ رب کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جس آدمی کو نبی علیہ السلام کی سنت کا پتہ نہیں، پیارے رسول صاحب مدینہ شرف حاصل کرنے والے قائد المرسلین محمد علیہ السلام کی سیرت کا پتہ نہیں، وہ بیڑیے سے اچھا ہے کہ برا ہے؟ بیڑیے نے بھی بول کے کہا تھا نا کہ جاؤ مدینے میں کھجوروں والی بستی میں ایک رسول آیا ہے، جا کے کلمہ پڑھ لو۔ بیڑیا، یہ بیڑیے سے بھی بدتر۔ اور جو بندہ صبح سویرے اٹھ کے چائے پیے، اخبار پڑھے، ناول پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے، فجر کی نماز باجماعت نہ پڑھے، اور بھائیو بتاؤ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ نہیں؟ صبح سویرے چڑیا بھی رب کا ذکر کرتی ہے کہ نہیں؟ تسبیح بیان کرتی ہے کہ نہیں؟ تو آؤ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی شخصیت کو اچھا بنانے کے لیے عملی چند باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، زندگی کا مقصد سمجھو بھائیو۔ سارے بھائی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی مسجد میں درس سن رہی ہیں، سب کے سامنے میرا یہ سوال ہے، سب کے سامنے میری یہ درخواست ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا۔ سادہ سی بات سمجھ میں نہ آئی، ساری زندگی غلط مقصد کے حصول کے لیے سفر ہوتا رہے گا۔ میری زندگی کا مقصد اچھے کپڑے پہننا، خوبصورت کپڑے پہننا، گھر بنانا، دکان بنانا، کاروبار کرنا، یورپ جانا، فیکٹریاں چلانا، خلیج میں جانا، پیسے کمانا، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، رشوت لے کے پیسے گھر میں لانا۔ زندگی کا مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ زندگی کا مقصد عبادت کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ اب بھائیو شیطان کا بھی داؤ، شیطان کا داؤ کیا ہوتا ہے؟ مدے کو مصروف رکھتا ہے، پہلے یہ کام، پھر یہ کام، پھر اگلا کام، پھر اگلا کام، فارغ ٹائم ملے ہی نہیں، اپنے ایجنڈے دیتا رہتا ہے، حتیٰ کس کو دین یاد ہی نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گھر میں شرارتی بچے کو ماں باپ کیسے چپ کراتے ہیں، اس کو کام دیتے رہتے ہیں، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تاکہ شرارتیں بھول جائے۔ آج شیطان کے بھی داؤ اس طرح کے ہوتے ہیں، کام دیتا رہتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے میں نے اتنی محنت کی کہ میرے سر پہ کو بال رہا، گنجا ہو گیا میں، اینک لگی مجھ کو، یہ دنیا کما کے سوچ کے اولاد کا، اور جب باری آئی دین کی، میں جاہل ہوں، مجھے پڑھنے نہیں آتا قرآن، جی کیا کروں؟ لمبی زندگی قیامت کے دن کی ہے، اس دن کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کالج، اکیڈمی، ٹیوٹر، ٹیویشن، موٹر سائیکل، سارے بندوبست، اور دین کی کلاس لگی ہو، قرآن کی کلاس۔ مجال ہے ماں باپ کی زبان حرکت میں آئے، بیٹا ترجمہ قرآن کی کلاس پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ بیٹا تم نے قرآن پڑھنا کیوں نہیں آج؟ ماں باپ نہیں پوچھیں گے۔ اگر بیٹا سویا رہا، بیٹا اکیڈمی کیوں نہیں گئے، بیٹا کالج میں کیوں نہیں گئے؟ افسوس ہے ایسے ماں باپ۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، جو محمد ابن قاسم نے سمجھا تھا، امام بخاری نے سمجھا تھا، ابن تیمیہ نے سمجھا تھا۔ زندگی کا مقصد سمجھو۔
جو ہمارے اسلاف نے سمجھا تھا، جو فاطمہ نے سمجھا تھا، رقیہ زینب ام کلثوم نے سمجھا تھا رضی اللہ عنہ، جو معاذ نے سمجھا تھا رضی اللہ عنہ، سالم نے سمجھا تھا رضی اللہ عنہ، عمیر نے سمجھا تھا، بلال نے سمجھا تھا، زندگی کا مقصد وہ بناؤ۔ دوسرا کام، فائدہ مند بنو، نقصان دینا بنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی آتا ہے اور اخلاق اور روایات بھی آتی ہیں کہ کسی کا فائدہ سوچو۔ کہا اگر میں کسی کو فائدہ نہ دے سکوں تو کہا کم از کم اس کا نقصان ہی نہ کرو۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا؟ اگر رستے کی صفائی نہیں کر سکتے تو کانٹے بھی نہ بچاؤ، نالا صاف نہیں کر سکتے تو گندگی نہ پھیلاؤ۔ کام کرو اور کام کرنے دو، دین کا کام کرو اور کرنے دو، فائدہ مند بنو، کسی کے لیے نقصان دینا بنو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا اپنے لیے پسند وہی اپنے بھائی کے لیے پسند۔ کیا مجھے پسند ہے کوئی میرے خلاف سازشیں کرے؟ کیا مجھے پسند ہے کہ میرا لگا اشتہار کوئی پھاڑ دے؟ کیا مجھے پسند ہے کہ میرے ماں باپ کو کوئی گالی نکالے؟ کیا مجھے پسند ہے میرے گھر میں کوئی ڈاکہ ڈالے؟ تو مجھے دوسروں کے بارے میں یہ پسند کیوں؟ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا، فرمایا جس نے رب کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی رب اس کو بہتر دے گا۔ انصر اخاک ظالما اور مظلوما، ظالم کی مدد کرو، ہاتھ روک دو اس کا ظلم سے، اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ کس طرح صحابہ اثار کا جذبہ، اللہ کے نبی میرا گھر حاضر ہے، میرے 2 باغ حاضر ہیں، اللہ کے نبی 2 بیویاں ہیں، اس کو کہے پسند کر لے، طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد نکاح بھی کر لے۔ کیسا ایمان تھا! رات کو مہمان کے سامنے کھانا رکھا، خود منہ ہلاتے رہے، دیا بجھا دیا گیا، بھوکے سو گئے، مہمان کو کھانا کھلایا، صبح رب نے قرآن نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ کے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ تھا دین، یہ تھا اسلام، فائدہ مند بنو۔ اتنا حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر ہو چکی، اقامت ہو چکی، مصلی امامت پہ کھڑے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، ایک پیچھے سے بدو آیا دیہاتی، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا؟ اے نبی کائنات علیہ السلام پہلے میرا کام کرو، مجھے خدشہ ہے کہیں نماز پڑھتے پڑھتے میں بھول نہ جاؤں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، میرا کام پہلے کرو۔ قربان جاؤں نبی علیہ السلام پر تکبیر ہو چکی تھی، پیچھے ہٹ گئے اور اس بدو کے کام کیے جو اس نے کام کہے، اونٹ دینا تھا اونٹنی دینی تھی، دے کر آ کے پھر نماز پڑھائی، دوسروں کا فائدہ بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دینی ہے، نماز کو پڑھنا نہیں ہے، صحابہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، چند منٹوں میں کام کر کے آگے پھر نماز پڑھائی۔ فائدہ مند بنو، اس بدو کی طرح نہ بنو۔ اللہ کے نبی سے اونٹ مانگا، سامان مانگا، آپ نے دے دیا، خوش ہو کر کہتا ہے اللہم ارحمنی ورحم محمد ولا ترحم علی احد، یا اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد علیہ السلام پر رحم کر، اور کسی پر رحم نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے کہا رب کی وسیع رحمت کو تو نے تنگ کر دیا، اللہ مجھے دولت دے اور کسی کو، مجھے دین دے اور کسی کو، میرے جلسے میں بندے ہوں اور کسی کے۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ میرا گھر سنبھرے دوسروں کا برباد ہو جائے؟ کیا یہ دین ہے؟ فائدہ مند بنو، نقصان دے نہیں۔ تیسرا کام، اعلیٰ اخلاق اپناؤ۔ نبی اسلام کا فرمان ہے جس نے اخلاق بہتر بنا لیا میں جنت کے اونچی جگہ پر اس کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا اخلاق ان المؤمن لیدرک الصائم بالقائم، اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، نفلی روزے رکھنے والا، تہجد پڑھنے والے کے ثواب کو پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اکثر لوگ جنت میں اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، تقوی کی وجہ سے جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز اخلاق ہوگا، اور آج ہمارا اخلاق، سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا سب سے بڑی بد اخلاقی، اور ہم سچ بولتے
جھوٹ پہ جھوٹ. کیا دین کا کام کرنے والے, کیا دنیا دار, کیا بازاروں میں, کیا مسجدوں میں, کیا ممبروں میں حرام میں اکثریت کا یہ حال ہے. سارے نہیں, اکثریت جھوٹ بول کے اپنے کاروبار سجائے بیٹھی ہے. جھوٹ بولنا مسلمان کا شیوہ نہیں, سچ بولنا مسلمان کی علامت ہے. کسی کو تنگ کرنا مسلمان کا شیوہ نہیں. عاجزی اختیار کرو, تواضع, من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے. تکبر اخلاق ہے, بد اخلاقی ہے, نمود و نمائش, ریاکاری, دکھاوا اور غصہ پینا ہی نہیں, کسی کو معاف کرنا ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم معاف کر دو میں تم کو معاف کر دوں گا, اور ہم معاف کرتے, ہم کسی کو معاف نہیں کرتے, درگزر نہیں کرتے. اعلیٰ اخلاق بناؤ, درگزر کرو, معاف کر دو, نرمی اختیار کرو. اللہ کہتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ بھی نرم دل نہ ہوتے تو آپ کے پاس بھی کوئی نہ بیٹھتا. رب کے فضل سے آپ نرم دل ہیں. گریبان کو پکڑا ایک کافر نے تو میرے رسول اسلام نے اس کو کچھ کہا, اس نے کہا تو ہے جس کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں, تو میرے نبی اسلام نے فرمایا میں ہوں جس کو لوگ جھوٹا کہتے ہیں مگر میں جھوٹا نہیں ہوں. اس نے گریبان چھوڑا, کہتا ہے وجہ کا لیس بوجہ کذاب, تیرا چہرہ جھوٹا لگتا بھی نہیں, مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سمامہ بن اسال کہتی تھا آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا, کلمہ پڑھ لیا. مکے والے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا, معاف کر دیا, کلمہ پڑھ لیا. کتنے کافروں نے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا, اور کتنے کلمہ پڑھنے والے ماشاءاللہ میرے اخلاق سے متاثر ہو کر مسجد بھی چھوڑ دیتے ہیں. مسجد میں دوبارہ آتے, نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں, آ گیا شور مچانے کے لیے, آ گیا باتیں کرنے کے لیے. قربان جاؤں, عبداللہ ذوالبجیدین مسجد میں آئے, بدو دیہاتی مکے سے آئے, مار کھا کے دکھ اٹھا کے, تو نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, لوگ سنتے پڑھتے ہیں اور یہ اونچی آواز میں قرآن پڑھے جا رہے ہیں. عمر بن خطاب آئے رضی اللہ عنہ, کہا اور تمہیں پتہ نہیں لوگ سنتے پڑھتے ہیں, اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے. ادھر سے اللہ کے رسول آئے, فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہو, اس نے رب کے لیے بڑی مارے کھائی. عمر اسے کچھ نہ کہو, بدو پیشاب کرتا ہے مسجد میں اور میرا نبی کہتا ہے اس کو کچھ نہ کہو, اس کو پیشاب کرنے دو. کر لیا, کہا مسجد پیشاب کے لیے نہیں بنائی گئی. کیسے لوگ تھے وہ, نبی علیہ السلام نے کیسے ہمیں طریقے سکھائے. اعلیٰ اخلاق, حسد نہیں, بغض نہیں, کینہ نہیں, حسد میں جل جانا نہیں. دیکھو اپنا اپنا ظرف ہے. اخلاق کیسا, سعید بن مسیب کا بھی واقعہ ہے, ابراہیم الادہم کا بھی واقعہ ہے. ایک عورت آئی, کہتی ہے امام صاحب مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے, ہمارے گھر میں بیمار ہے کوئی. اللہ اکبر, برتن چھوٹا سا دیا, مجھے شہد دے دو. تو انہوں نے اپنے نوکر سے کیا کہا, مرتبان شہد کا پورا دے دو. دے دیا. نوکر کہتا ہے امام صاحب اس نے ایک چھوٹا سا برتن مانگا, آپ اتنا بھی دے دیتے وہ خوش ہو جاتی, آپ نے مرتبان دے دیا. کہا اگر میں اتنا ہی دیتا تو میرے اس کے اندر فرق کیا ہوتا, اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا, میں نے اپنے ظرف کے مطابق دیا. پہچان, وہ بھی گالی نکالے میں بھی گالی نکالوں, فرق کیا ہے. وہ بھی بد زبانی کرے میں بھی بد زبانی کروں, فرق کیا ہے. تو بھائیو اعلیٰ اخلاق. چوتھی بات, غلطی مان لو, غلطی کا اعتراف کر لو. کتنے ہی علماء قیمتی ہوتے ہیں, خود عدالت لگائے, جج بن جائے, کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ, ملزم کی حالت میں اپنے آپ کو پیش کرے, مدعی بھی خود ہو, صفائی پیش کرے, استغاثہ بھی خود ہو, اور اپنے لیے سزا تجویز کرے, اپنے آپ کو مجرم ثابت کرے, اپنا محاسبہ کرے. 1440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں, 24 گھنٹوں میں اپنا محاسبہ کرے, غلطی مان لے. غلطی ماننے والا اچھا بندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آدم علیہ السلام نے خطا مانگی, اپنی خطا مانی تھی نا. غلطی ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا غلطی ہے میری پھر کروں گا, یہ غلطی ہے بھائیو, یہ مانی اس نے غلطی. غلطی ہے نماز فجر کی باجماعت نہیں پڑھتا, داڑھی مونڈتا ہوں, نشہ کرتا ہوں, جوا کھیلتا ہوں, مگر پھر کروں گا.
غلطی یہ ہے شرمندگی، توبہ، معافی، استغفار، اللہ تو بڑا، تو خالق، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، مجھے معاف کر دے، درگزر فرما، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ آج میری بہنیں بے پردہ اپنی غلطی مانتی ہیں، آج میری بہنیں خوشبو لگا کے باہر نکلے، کپڑے ٹخلوس اوپر کر کے بے پردہ غلطی مانتی ہیں، بھائی داڑھی مونڈے غلطی مانتے ہیں، فلموں کی دکان چلائیں غلطی مانتے ہیں، کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں دعوے کرتے ہیں اسلام کے، بعض ہمارے بھائی کام کرتے ہیں کسی پلازا میں، یہ ہم تو محنت مزدوری کرتے ہیں، کسی کا کمپیوٹر خراب، کسی کی ٹیپ خراب، کسی کا موبائل خراب، اور چیک کرتے ہیں اس کو تو گانے لگاتے ہیں، جی بھائی تلاوت لگا کے چیک کر لو، نہیں نہیں گانوں کی آواز میں صحیح چیک ہوتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مزدوری، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے گندے بورڈ لگائے جاتے ہیں سڑکوں پہ، کیوں لگا رہے ہو؟ مزدوری میری، تو بھی گناہ میں تعاون کرتا ہے، تو بھی گناہ کو پال رہا ہے، غلطی مان لو، غلطی کا اعتراف کر لو، میری غلطی ہے، میرے گھر کا نظام بگڑا ہوا، گھر میں بدادبیاں، بے احترامیاں، گھر میں لڑائی جھگڑا، غلطی کس کی ہے؟ سربراہ کی غلطی ہے، مان لو اپنی غلطی، میری وجہ سے سب کچھ ہوا۔ غلطی کا مان لینا اسلام ہے، مسلمانی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھو، فائدہ مند بنو، نقصان دہ نہ بنو، اعلیٰ اخلاق اپناؤ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لو، اس کا نام اسلام ہے۔ اور پانچواں کام، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ آج کتنا وقت ہم اپنا ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت ہم اپنا برباد کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، سگریٹ کے کش لگا رہے ہیں، آوارہ گردی ہو رہی ہے۔ کیا میرے بھائیو اسلام ہے؟ کیا وقت میرا قیمتی نہیں تھا؟ بھائی کہتے ہیں وقت کا کیا مسئلہ جی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں بڑی عظیم ہیں، فارغ ٹائم اور تندرستی، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اپنے وقت کی قدر کرو، اپنا وقت برباد نہ کرو۔ اس وقت میں گناہ، اس وقت میں غلطیاں، اس وقت میں نافرمانیاں، لیکن بھائیو اس وقت میں اگر تم زبان سے کہو گے استغفر اللہ واتوب الیہ، تو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ تھوڑے سے وقت میں توبہ، 5 منٹوں میں کتنے کل پڑھ لیے، آیت الکرسی پڑھ لی، فاتحہ پڑھ لی، اذکار کر لیے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ۔ یاد رکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ صبح پڑھا، اتنا ہی سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا بس 100 دفعہ صبح پڑھا، میرے نبی اسلام کا فرمان ہے سمندر کی جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں، اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ درود شریف پڑھو، جمعہ والا دن ہے آج، مسنون پڑھو، ضرور پڑھو، درود پڑھو، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے یہ، صحابہ کرام کا سلیقہ ہے یہ۔ تو میرے محترم بھائیو اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو برباد نہ کرو۔ چھٹا کام، مایوسیاں نہ پھیلاؤ، مایوسیاں، یہ قوم صحیح نہیں ہو سکتی، یہ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی، یہ خراب ہو گئے ہیں، یہ برباد ہو گئے ہیں، اسلام غالب کبھی نہیں آئے گا۔ یعقوب علیہ السلام مایوس ہوئے، اللہ نے دونوں بیٹے واپس کر دیے، محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، مایوس ہوا، اور صلاح الدین نے 17 سال جہاد کیا، پھر جا کے مسجد اقصی ملی، مایوس ہوئے۔ ہمیں بھی دعوت کا کام کرنے والے بھائیوں مایوس نہیں ہونا، داڑھی مونڈنے والے بھائیوں ہم بھی انشاءاللہ مرتے دم تک تمہیں داڑھی رکھنے کا کہتے ہی رہیں گے۔ نماز فجر کی بستر پہ سو کے گزارنے والوں اور روزانہ شیطان کا پیشاب اپنے کان پہ ناک میں کروانے والوں ہم بھی تمہیں انشاءاللہ مرتے دم تک نماز کا کہتے ہی رہیں گے۔ کہو گے نا انشاءاللہ؟ پہلے پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پہلے پڑھیں گے نا 5 نمازیں انشاءاللہ؟ جو نہ پڑھے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ نمازیں 5 پڑھو، مسنون پڑھو، رب کے لیے پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، خشوع خضوع سے پڑھو، عاجزی ساری کے مطابق پڑھو۔ نماز کی پابندی
نماز کی پابندی کرنی ہے، خود دین پہ عمل کرنا ہے۔ تو بھائیو آج جمعۃ المبارک ہے، درس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں نے کہی ہیں، عمل کا آغاز کر دو، یہ بھی انسان کی شخصیت کی پہچان ہے۔ عمل کا نظریے سوچ فکر نہیں، اس عورت کی طرح، اس کی طرح چھوٹی سی بچی باہر بارش کے لیے دعا مانگنے گئے، اس نے چھتری پکڑی ہوئی ہے، کسی نے کہا ابھی بارش ہوئی نہیں، چھتری پکڑ لی ہے، کہا میرا یقین ہے انشاءاللہ بارش ہوگی۔ توکل یہ ہونا چاہیے، یقین یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے توکل ہی بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو عمل کا آغاز کرو، عمل کا آغاز کر دو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، داڑیاں رکھنا شروع کر دو، شرک چھوڑ دو، بدعت چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، نشہ جوا چھوڑ دو، دین والے بن جاؤ، عمل کا آغاز کرو۔ اچھی شخصیت کے لیے یہ بھی لازمی ہے ادب و احترام کرو۔ ادب کرنا چاہیے نا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بعض ہمارے بھائی سمجھتے نہیں ادب کوئی نہیں، جس طرح بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں سر پہ کپڑا نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور بعض کہتے ہیں رکھنا ہی نہیں سر پہ کپڑا، پکی توبہ، دونوں ہی غلط۔ سر پہ کپڑا رکھنا چاہیے، نماز ہو جاتی ہے اس کے بغیر، مگر رکھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں بھی سر پہ کپڑا رکھتے، نماز کے بغیر بھی رکھتے، سر پہ کپڑا ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ عمل کا آغاز کرو بھائیو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، دین پہ چلنا سیکھو، ادب کرو ماں باپ کا، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، علماء کا ادب کرنا چاہیے، اولیاء کا ادب کرنا چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، مگر ادب میں سر جھکانا، ادب میں رکوع کرنا، ادب میں سجدہ کرنا، ادب میں ہاتھ جوڑ دینا، ادب میں سوال و جواب، میرے بھائیوں التجا درخواست پناہ نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہیں، اللہ سے معافی، اللہ سے سوال کرنے ہیں۔ تو آخری بات اس درس کی آج، اگر ہم واقعی اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جنت الفردوس حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر کفر کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر دعوت کا کام کرنا شروع کر دو، تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دو، چپ کے روزے توڑ دو، گونگا نہیں بنا رہنا، دعوت کے کام کرنا ہے، نماز کا کہنا ہے، داڑھی کا کہنا ہے، توحید کا کہنا ہے، عقیدے کا کہنا ہے، درس قرآن کا کہنا ہے، خطبہ جمعہ ٹائم پہ سننے کا کہنا ہے، تعلیم و تزکیہ کورس میں شامل ہونے کا کہنا ہے، نماز کی پابندی کا کہنا ہے۔ انشاءاللہ سارے بھائی دعوت کا کام کریں گے، انشاءاللہ اس درس کی دعوت دو گے انشاءاللہ، اور خود بھی شرکت کرو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یہ ساری توانائیاں، کوششیں، طبا کے بھائیوں کی محنتیں، باقی ساتھیوں کی کوششیں، آپ کا آنا جانا فقط اللہ تیرے لیے، فقط اللہ تیرے لیے۔ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم آگ سے ڈرتے ہیں، ہم جہنم کے شعلوں سے ڈرتے ہیں، ہمیں دنیا کی مخالفت کا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں حکمرانوں کے ظلم و زیادتی کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم طاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کام کریں گے رب تیرے لیے۔ ہمارے سر اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، تیرے سامنے جھکیں گے، ہمارے انگ انگ کو کاٹ دیا جائے، ہمیں خبیب کی طرح سولیوں پہ لٹکا دیا جائے، ہم توحید میں ملاوٹ کر سکتے، ہم سنت میں ملاوٹ کر سکتے نہیں، ہم جہاد چھوڑ سکتے نہیں، ہم تبلیغ چھوڑ سکتے نہیں، ہم نماز چھوڑ سکتے نہیں۔ جنت میں انشاءاللہ جب جنت میں قدم رکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، رب کا دیدار کریں گے، سارے دکھ بھول جائیں گے، سارے غم بھول جائیں گے۔ اے اللہ جتنے بھائی درس سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، میری بہنیں، میرے بھائی، اللہ ہم سب کو اپنا خصوصی دیدار نصیب کرنا، اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر، افغان، فلسطین، چچنیا، عراق، برما، اراکان کے مجاہدین کی مدد فرما، اقصی کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرما، اللہ بڑے میرے
भाई मकरूज हैं, बेचारे रोते हैं, रातों को उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। अल्लाह उनका कर्जा उतार दे, अल्लाह उनकी मुश्किलात खत्म कर दे। बड़े भाई बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक औलाद नसीब फरमा। और बड़े औलाद वाले हैं मगर रो रहे हैं, उनकी औलादें गालियां निकालती हैं, या अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बना। बड़े बीमार हैं, अस्पताल के अंदर दाखिल हैं, हमारे इरफान भाई भी अस्पताल के अंदर दाखिल हैं, अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। बड़े बेरोजगार हैं बेचारे, लुकमा भी बड़ी शाय होती है, इसकी खातर भी इज्जत और अजमत का मसला बन जाता है। अल्लाह बेरोजगारों को हलाल रोजगार अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में खराबियां बड़ी हैं, अल्लाह अमन फरमा, अल्लाह अमन दे दे। अल्लाह घरों में लड़ाइयां बड़ी हैं, अल्लाह जिन जादू कराने वालों को तू खुद सजा दे के हमें उनसे महफूज कर ले। अल्लाह हम सबका आना बैठना सुनना सराहना अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह जो कहा सच कहा तो अल्लाह कबूल फरमा। अगर मुझसे गलती हो गई है बयान करने में, अल्लाह माफ फरमा। भाइयों मेरी बात का गुस्सा लगा हो, मेरी बात का बुरा लगा हो, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर देना, लेकिन कुरान जरूर पढ़ना, कुरान पढ़ के अपना मसलक मौकफ अपनाना, मेरी बात को दलील ना बनाना। अब्दुल जब्बार शाकिर कह गया था मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, खाक का जर्रा भी नहीं हूँ, अल्लाह कुछ भी नहीं। बड़े बड़े उलमा, लेकिन सब उलमा से बड़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। रब का